کبھی سوچا ہے کہ کوئی بھی انسان ویسا کیسے بنتا ہے جیسا وہ آج ہے؟ ماں کے پیٹ سے لے کر اس لمحے تک یہ سفر تبدیلی کا ایک ناقابل یقین سلسلہ رہا ہے۔ تو آج ہم انسانی نشوونما اور ارتقاء کے پیچھے چھپے اسی بلو پرنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ کوڈ جو ہم سب کی تشکیل کرتا ہے۔ یہ سوال ہم سب کے ذہن میں آتا ہے نا یہ جو تبدیلی ہے جو بظاہر کسی جادو کی طرح لگتی ہے، اصل میں کچھ اصولوں اور نمونوں پر مبنی ہے جو ہم سب میں ایک جیسے ہیں۔ یہی وہ بلو پرنٹ ہے جسے ہم آج ڈی کوڈ کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے اس سفر میں ہم 4 اہم پڑاؤ پر رکیں گے۔ سب سے پہلے نشوونما اور ارتقاء کا فرق جانیں گے، پھر اس عالمگیر بلو پرنٹ کو دیکھیں گے جو ہم سب کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے بعد فطرت اور تربیت کے دلچسپ ملاپ کو سمجھیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ یہ سب عملی زندگی میں کیسے کام کرتا ہے۔ ہم اکثر اپنی گفتگو میں نشوونما اور ارتقاء یعنی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کو ایک ہی معنی میں استعمال کر لیتے ہیں، لیکن نفسیات کی دنیا میں یہ 2 بالکل الگ کہانیاں ہیں، اور اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے یہ جاننے کے لیے کہ ہم بدلتے کیسے ہیں۔ تو اس کو ایسے سمجھیں، نشوونما یعنی گروتھ ان تبدیلیوں کے بارے میں ہے جنہیں آپ ناپ سکتے ہیں، جیسے قد کا بڑھنا، وزن کا زیادہ ہونا، یہ تو ہو گیا خام مال۔ لیکن ارتقاء یعنی ڈیولپمنٹ ایک فنکاری ہے، ہماری صلاحیتوں میں بہتری، ہماری سوچ کا گہرا ہونا۔ یوں سمجھ لیں کہ نشوونما ہمیں اینٹیں دیتی ہیں، ارتقاء ان اینٹوں سے ایک گھر بناتا ہے، اور اس گھر پر کام زندگی بھر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اچھا، تو بھلے ہی ہم سب ایک دوسرے سے کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں، انسانی ارتقاء کچھ ایسے عالمگیر اصولوں پر چلتا ہے جن کی پیشگوئی کی جا سکتی ہیں۔ یہ اصول ایک بلو پرنٹ کی طرح ہیں جو اس پورے سفر میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ بظاہر تو یہ تبدیلی بڑی بے ترتیب سی لگ سکتی ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اس کے پیچھے ایک پورا نظام ہے، ایک کوڈ ہے۔ ارتقاء بے ترتیب نہیں ہوتا، یہ خاص نمونوں کی پیروی کرتا ہے، ایک ایسی ترتیب جس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور جو ہماری ترقی کی سمت طے کرتی ہے۔ آئیے اس کوڈ کے کچھ اہم ترین اصولوں کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، ارتقاء کا اپنا ایک ٹائم ٹیبل اور ایک نقشہ ہوتا ہے۔ یہ پیدائش سے موت تک جاری رہتا ہے اور ایک خاص راستے پر چلتا ہے۔ ذرا ایک بچے کے بارے میں سوچیں، وہ پہلے اپنے سر کو قابو کرنا سیکھتا ہے، پھر بازوؤں کو، اور آخر میں ٹانگوں کو، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف۔ یا پھر وہ پہلے پورے ہاتھ سے چیز پکڑتا ہے اور بعد میں صرف انگلیوں سے باریک چیز اٹھانا سیکھتا ہے، یعنی عمومی سے مخصوص کی طرف۔ یہ ایک ترتیب وار سفر ہے، کوئی افراتفری کی دوڑ نہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ان تبدیلیوں کے پیچھے اصل میں ہے کیا؟ کون سی قوتیں کام کر رہی ہیں؟ یہاں 2 بنیادی کھلاڑی میدان میں آتے ہیں۔ ایک ہے موروثیت یعنی ہماری فطرت، اور دوسرا ہے ماحول یعنی ہماری تربیت۔ موروثیت یعنی ہماری حیاتیاتی وراثت، یہ وہ جینیاتی کوڈ ہے جو ہمیں اپنے والدین سے ملتا ہے۔ یہ ہماری آنکھوں کا رنگ طے کرتا ہے اور ہماری ممکنہ صلاحیتوں کے بیج بوتا ہے۔ یہ ہماری کہانی کا سمجھیں کہ پہلا باب ہے۔ اور پھر آتا ہے ماحول، یعنی ہمارے آس پاس کی ہر چیز، ہمارا خاندان، دوست، ہمارا کلچر اور زندگی کے تمام تجربات۔ یہ وہ عوامل ہیں جو ہماری موروثی صلاحیتوں کو شکل دیتے ہیں اور انہیں حقیقت کا روپ دیتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ فطرت بمقابلہ تربیت کی جنگ نہیں ہے، یہ اصل میں فطرت اور تربیت کا ایک خوبصورت ملاپ ہے۔ ہماری جینز امکانات کے دروازے کھول سکتی ہیں، لیکن یہ ہمارا ماحول ہے جو ہمیں ان دروازوں سے گزرنے کی چابیاں دیتا ہے۔ اسی ملاپ میں ایک بہت ہی دلچسپ چیز ہے، پختگی یا میچوریشن۔ یہ ارتقاء کا وہ حصہ ہے جو ایک طرح سے آٹو پائلٹ پر چلتا ہے، جیسے ایک خاص عمر میں بچے کا گھٹنوں کے بل چلنا یا پھر چلنا شروع کرنا۔ یہ تربیت کے بغیر بھی قدرتی طور پر ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے حیاتیاتی ٹائم ٹیبل کا حصہ ہے۔ اس کے بالکل برعکس ہے سیکھنا یا لرننگ۔ یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو ہمارے تجربات اور ماحول کے ساتھ رابطے کی وجہ سے آتی ہیں، جیسے سائیکل چلانا سیکھنا یا کوئی نئی زبان سیکھنا۔ یہ خود بخود نہیں ہوتا، اس کے لیے کوشش اور مشق کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ دونوں مل کر کیسے کام کرتے ہیں؟ دیکھیں، پختگی ایک طرح سے دروازہ کھولتی ہے اور سیکھنا ہمیں اس دروازے سے گزرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ ایک بچہ تب تک چلنا نہیں سیکھ سکتا جب تک اس کے پٹھے اور اعصابی نظام اس کے لیے تیار نہ ہو، چاہے آپ اسے کتنی ہی کوشش کر کے سکھا لیں۔
تو پختگی سیکھنے کے لیے حیاتیاتی زمین تیار کرتی ہے۔ چلیں اب ان سب باتوں کو کچھ ٹھوس مثالوں سے سمجھتے ہیں تاکہ یہ پورا بلو پرنٹ ہمیں عمل میں نظر آئے۔ نوجوانی کی مثال لے لیں، یہ نشو و نما یا گروتھ کی بہترین مثال ہے۔ یہاں حیاتیات یعنی بائیولوجی پوری طرح سے کنٹرول سنبھال لیتی ہے اور ہمارے جسموں کو تیزی سے اور ڈراماتی طور پر تبدیل کرتی ہے۔ یہ تبدیلیاں پہلے سے ہی ہمارے حیاتیاتی کوڈ میں لکھی ہوتی ہیں۔ اور جس طرح ہمارے جسم بڑھتے ہیں، ٹھیک اسی طرح ہمارے ذہن بھی ارتقاء کے مراحل طے کرتے ہیں۔ ہم صرف چیزوں کے بارے میں سوچنے سے آگے بڑھ کر محبت، انصاف اور آزادی جیسے گہرے تصورات کو سمجھنے لگتے ہیں۔ یہی ذہنی ارتقاء ہے، دنیا کو زیادہ پیچیدہ اور گہرے طریقوں سے سمجھنے کی صلاحیت۔ زبان سیکھنے کا عمل تو فطرت اور تربیت کے اس رقص کی سب سے بہترین مثال ہے۔ حیاتیات ہمیں بڑبڑانے اور آوازیں نکالنے پر مجبور کرتی ہے، لیکن یہ ہمارا ماحول ہے، ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں جو ہمیں ان آوازوں کو لفظوں اور پھر جملوں میں ڈھالنا سکھاتے ہیں۔ یہ پختگی اور سیکھنے کا ایک بہترین امتزاج ہے۔ تو آخر میں سوال یہ بچتا ہے کہ اس سب کو جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر ہم اس ارتقائی بلو پرنٹ کو سمجھ جائیں تو ہم بہتر والدین، بہتر استاد اور شاید بہتر انسان بن سکتے ہیں۔ ہم ایسے ماحول بنا سکتے ہیں جو نشو و نما کو سپورٹ کریں اور ہر فرد کو اپنی پوری صلاحیت تک پہنچنے میں مدد دیں۔ یہ صرف نفسیات نہیں ہے، یہ ایک بہتر مستقبل بنانے کا ایک روڈ میپ ہے۔